اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں گلنار فاطمہ اور جہاد نفس کے اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. اب تک جہاد نفس میں ہم نے جتنے بھی ٹاپکس پر گفتگو کی ان سارے ٹاپکس کا جان اور اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے سیلف ڈسپلن کی، اور یہی ہے ہمارے آج کے آخری ایپیسوڈ کا ٹاپک. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا احسان حیدر جوادی صاحب اور ڈاکٹر علی اکبر گھورانی، جو ہمیں سیلف ڈسپلن پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے جہاد نفس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں سے. آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن کا اسلام میں کیا سٹیٹس ہے اور اس پر کتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات جہاں جس موضوع کے بارے میں بھی آپ بات کی شروعات کریں گی، دین اسلام آپ کو سب سے پہلے یہ دعوت دے گا کہ آپ اپنے آپ سے شروعات کیجیے. جی. آپ کو نماز کسی کو سکھانا ہے، پہلے خود سیکھ لیجئے. آپ کو سچ بولنا کسی کو سکھانا ہے، پہلے خود سچ بولنے لگیے. آپ کو غیبت سے کسی کو روکنا ہے، پہلے خود غیبت چھوڑ دیجئے. آپ کو مستحب نمازیں کسی کو بتانا ہے، پہلے خود پڑھنے لگیے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شرابی کسی کو شراب سے منع کرے تو برا ہے، جی. لیکن کہا گیا ہے کہ اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ برکت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، کہ ایک باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آیا. جی. یا رسول اللہ، دیکھیے بہت جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، بہت بدماش ہو گیا ہے، بہت شریر ہو گیا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ بہت کھجور کھاتا ہے، کھجوریں بہت کھاتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ لے جاؤ اس کو، 3 دن کے بعد لے آنا. اب جیسے ہم لوگ ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ ذہنیت تو انسانوں کی ایک ہی ہوتی ہے. اس نے سوچا ہوگا کہ اب 3 دن کے بعد جب لے جائیں گے تو ایک اچھی سی اسپیچ، ایک اچھا سا لیکچر، ایک موعظہ، حدیثیں، قرآن کی آیتیں، نبیوں کے واقعات، کچھ ہوگا جو رسول اللہ اس بچے کو بتائیں گے، تو اس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو جائے گی، اس کی عادت چھوٹ جائے گی. یہ 3 دن کے بعد لے کے گیا تو رسول اللہ نے اس سے کہا، بیٹا جاؤ، شاباش، کم کھجوریں کھایا کرو، زیادہ مت کھایا کرو، بری بات، جاؤ جاؤ. باپ حیرت میں پڑ گیا، ارے تو نہیں کہنا تھا تو بھائی دوبارہ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی. کہا اس بچے کو بھیج دو تو میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ تھی. ہٹ گیا وہ بچہ. کہا رسول، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی لمبا چوڑا کچھ بھاشن، کوئی تقریر ہوگی. اب تو کہا نہیں، میں نے یہی بات اس دن بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس دن میں نے خود کھجور کھائی تھی، اور جب میں خود وہی کام کر چکا ہوں تو میں کسی کو منع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں. اسی لیے دین اسلام نے بنیادی طور پر ہر نیکی کو اختیار کرنے اور ہر برائی سے بچنے کی جو دعوت دی ہے، اس کی شروعات خود اپنے آپ سے کرنے کے لیے کہا ہے. نیکیاں پہلے خود کرو، پھر دوسروں کو دعوت دو. برائیاں پہلے خود چھوڑو. اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا نیکیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی دین اسلام کی ترجیح یہ ہے، دین اسلام کا طریقہ یہ ہے، دین اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے شروع کرو. پازیٹیو اگر آگے جانا ہے یا نگیٹیوٹی کو چھوڑنا ہے تو اس میں بھی اپنے آپ سے شروع کرو تاکہ تمہاری بات میں اثر پڑے. ڈاکٹر صاحب، اکثر جب ہم سیلف ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ول پاور نہیں ہے، جبکہ ول پاور آلموسٹ ایکول ہوتا ہے سب میں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بدلنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدلنا نہیں چاہتے، جیسے رہتے ہیں ویسے ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کے مطابق ایک سائیکولوجسٹ کی حیثیت سے سیلف ڈسپلن ہماری زندگی میں انکلکیٹ کرنا اتنا ڈیفیکلٹ کیوں لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تب تک کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سکسیس کو ٹیسٹ کروں. جی. دنیاوی طور پہ ہر آدمی کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ میں سکسیسفل بن جاؤں، میرا ایک مقام ہو، میرا ایک سیلری ہو، میرا یہ ہو وہ ہو، اینڈ آئی شوڈ بی نوٹسڈ. رائٹ. single ingredients of success is self-discipline. Right. Single pillar to test the success is discipline and is self-discipline.
ڈسپلن کا معنی یہ ہے کہ مجھے اچھا لگے تو بھی کرنا ہے, جی نہیں اچھا لگے تو بھی کرنا ہے. بالکل. اب مجھے نہیں اچھا لگے تو بھی کرنا ہے, وہاں آپ کا سوال آتا ہے کہ یہ کیوں اتنا ڈیفیکلٹ ہے. جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, میرا دل ہے سونے کا, ٹھنڈی کا دسمبر کا مہینہ ہے, میری صبح ایگزام ہے, مجھے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں اٹھوں. اگر میں اٹھ جاؤں گا, نماز پڑھ کے میری اسٹڈیز کے لیے بیٹھ جاؤں گا, تو مجھے تکلیف تو ہوگی نا. جی پر یہ سنگل انگریڈینٹس ہے کہ وہ تکلیف اگر میں نے سہ لی تو میں سکسیس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر پاؤں گا. جی یعنی آپ کے کہنے کا جز یہ ہے کہ انسان کیونکہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, تو یہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے کہ ہم سیلف ڈسپلن کو اپنی زندگی میں نہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے, اللہ نے ہر انسان کو ایک پوٹینشل دیا ہے, ایک نعمت دی ہے, ایک ول پاور, جو آپ نے بتایا ابھی ول پاور دیا ہے. جب تک آپ اس کا دروازہ نہیں کھولو گے آؤٹ آف کمفرٹ زون کے اندر جا کے, آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب, آپ نے مجھ سے بہتر جانتے ہو, کتنے لوگ ہیں ڈیتھ بیڈ پہ آتے نا, جب مرنے کے بستر پہ آتے تب افسوس کرتے, کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا. اللہ نے تجھے بھی وہ پوٹینشل دیا تھا, تجھے ٹیپ تو کرنا تھا, تجھے اس کے دروازے تو کھولنے تھے. بالکل. لیکن اس کے لیے سیلف ڈسپلن بہت ضروری ہے. تب جا کے آپ کا ول پاور کام پہ آئے گا, تب جا کے آپ کی ٹریمنڈس, آپ اپنے مائنڈ کو مولڈ کر پاؤ گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ساری باتیں جو ہے وہ میں غلامی کے طور پہ زندگی جینا چاہتا ہوں, میں میرے کمفرٹ زون سے ہی چلنا چاہتا ہوں, غلامی کی زندگی, اور ڈیتھ بیڈ پہ آ کے پھر افسوس کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. اگر راجاؤں کی زندگی جینی ہے تو سیلف ڈسپلن لانی پڑے گی, تب جا کے آپ کو سکسیس کا ٹیسٹ محسوس ہوگا, تب جا کے اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے پوٹینشل نام کی, ول پاور نام کی, وہ آپ اللہ کی نعمت کو ایکنالج کر پاؤ گے. دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر بتائیں گے کہ اگرچہ یہ کام آسان نہیں ہے, دوسروں کے اوپر تبصرہ کرنا, آپ یہ کرو, آپ وہ کرو, آپ جھوٹ نہ بولو, آپ غیبت نہ کرو, آپ ایسے بنو, آپ ویسے بنو, یہ بہت آسان ہے. لیکن خود اپنے آپ کو اس معیار پر لے آنا اور باقی رکھنا کہ انسان اپنے آپ سے شروعات کرے اور اپنے ہی پر نظر رکھے, جتنا جتنا خود کو سنوارتا جائے گا اتنا اتنا دوسرے اپنے آپ سنورتے چلے جائیں گے. جیسا کہ ہمارے ہاں حدیث میں بھی ڈاکٹر صاحب اس کا ذکر ہوا ہے کہ معصوم نے غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم بغیر السنتکم, اپنے بچوں کی تربیت تو کرو مگر زبان سے نہیں. اب زبان سے نہیں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ عمل سے کرنا ہے. اپنے آپ کو سنوارتے جاؤ, وہ سنوارتے چلے جائیں گے. دونوں چیزیں میں نے شاید پتہ نہیں کیمرہ چل رہا ہے صحیح ہے بتانا یا کہنا کہ نہیں صحیح ہے, لیکن اب بات ذہن میں آ گئی ہے تو کہنا ہے مجھے. دونوں طرح کی چیزیں میں نے دیکھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بالکل ابھی 4 مہینے 5 مہینے سے بچی ہے بچہ ہے, سجدگاہ توڑ دیا, تسبیح توڑ دیا, سر کے بل اسی سجدگاہ پر, جہاں بھی آپ سجدے میں جانا چاہیں گے وہاں بچے کو اٹھا کے الگ رکھنا پڑے گا, پھر کہیں آپ کا ایک ایک سجدہ ہو پائے گا. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو 40 گنا 70 گنا ثواب ہوتا ہے وہ اسی کا ہے کہ بچے کے اوپر بھی نظر رکھے اور نماز کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کرے تو ثواب بڑھتا ہے اسی سے. لیکن دوسری طرف وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تھرک رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں, کیا ہے وہاں والدین میں وہ صفت پائی جا رہی ہے, بچے وہ کرنے لگے. یہاں والدین میں یا گھر کے ایٹماسفیئر میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں. آج وہ سجدگاہ توڑ رہا ہے, کل اسی سجدگاہ پہ سجدہ کرے گا. آج وہ تسبیحوں سے کھیل رہا ہے, کل اسی پر ذکر پروردگار کرے گا. تو ہم جتنا اپنے آپ کے اندر نیکیاں سموتے جائیں گے, یہ دیکھیے ایک طرح کی, جہاں تک میں پتہ نہیں مثال نہیں معلوم مجھے صحیح ہے کہ نہیں, کہ خود شناسی یا خود اپنے آپ کو تربیت کرنا, اپنے اندر ایک لیمپ جلانا ہے.
جی ایک لائٹ جلانا ہے، جتنا جتنا ہم روشن ہوتے جائیں گے دوسروں کے اوپر اتنی اتنی روشنی اپنے آپ پڑتی چلی جائے گی۔ بالکل۔ اگر جب سیلف ڈسپلن کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں تو جب قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر ہمیں سائنز یعنی آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یعنی جیسے کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کا آنے کا، اور جتنی باقی سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کا ایک فکس پیٹرن ہوتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر آربٹ میں نظر آتے ہیں، ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے باڈی میں بھی ہمارا ڈسپلن ہوتا ہے کہ ایک نروس سسٹم ہے اور سرکولیشن ہے جو، اور ہمارا کارڈیاک سسٹم ہے، سب کچھ ایک ہارمنی میں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں یہ ہارمنی اگر بگڑ جائے تو ہم یا تو کہیں گے کہ قیامت کا روز نزدیک ہے، یا یہ کہیں گے کہ انسان بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں ہے۔ تو جب سیلف ڈسپلن ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہمارے وجود پر کیسے ڈراسٹک افیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایک دو مقامات ایسے نہیں ہیں، اور یہ چیز ڈاکٹر صاحب کے علم کے مطابق بھی پروف ہو چکی ہے، اور جو ایسٹرونومی کے اوپر بلیو کرتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز مسلم ہے، طے شدہ ہے۔ دیگر جو علوم ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات پوری آپس میں ایک دوسرے سے ایک چین ہے جو جڑی ہوئی ہے۔ بالکل حدیثوں میں ہے جب گناہ بڑھ جائیں گے تو بارشیں رک جائیں گی۔ ہمارے گناہ سے اور سمندر سے پانی کا بخارات بن کر کے جی، فضا میں جانا اور واٹر بادل سائیکل بننا، اور جو سسٹم ہے اس کا پروسیس اللہ نے بنایا ہے، بارش ہونا، اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ جھوٹ تو بول رہا ہے، غلطی تو کر رہا ہے، گناہ تو کر رہا ہے، یا یہ پورا شہر کر رہا ہے، اس کا مگر اس سسٹم سے اس کا تعلق ہے۔ یا مثال کے طور پر وہ مثال دوں جو ہر ایک جس سے گزرتا رہتا ہے، دعائے کمائل۔ امیر المومنین نے غلطیوں کو گنوایا ہے، بالکل میرے پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جس سے دعائیں رد ہو جاتی رد ہیں۔ ہو جاتی ہے۔ تنزل البلا، جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، بالکل جس سے خرابیاں لازم آتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، کھیتیاں نہیں اگتی۔ دوسرے مقامات پر حدیثوں میں کیسے ایک ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ایک آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ایک آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ایک آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اور یہی ہم بگڑے اور پھر نتیجے میں معاشرہ بگڑ گیا۔ بالکل یہ معاشرہ چونکہ اسی یونیورس کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کے اثرات ہر چیز پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا، کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے، جی، خوشی کا بھی، غم کا بھی، نیکی کا بھی، برائی کا بھی۔ تو کبھی نہ سوچا جائے کہ ہم برے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں فرق پڑتا ہے۔ ہم اچھے ہیں تو بھی اس سے پوری کائنات پر اثر مرتب ہوتا ہے، ہم برے ہیں تو اس سے بھی ساری کائنات۔ ہم یہ تو حوصلہ رکھتے ہیں، اب یہاں سے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو بیان کریں، ہم یہ تو حوصلہ رکھتے ہیں کہ معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، پبلک بہت خراب ہو گئی ہے، یوتھ بہت خراب ہو گیا ہے، ہماری گرلز بہت واہیات ہو گئی ہیں، ہمارے بوائز گائز بہت برے ہو گئے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اب ہم چلیں لیکچر دینے کے واسطے، چلیں تقریریں کرنے کے Moral لیے، policing بوائز کریں۔ کو، گرلز کو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی ابتدا ہمیں کہاں سے کرنی ہے، یہ بات وہاں تک پہنچی کیسے، یہ خراب ہوئے کیسے۔ اس چیز کے اوپر دین اسلام نے روز اول سے توجہ دلوائی تھی کہ اس کی ابتدا کہاں سے کرنا ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی ہم نے جڑ کو چھوڑ دیا، ہم شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ بالکل نتیجہ یہ ہے کہ جڑیں سوکھ جائیں گی تو ہم لاکھ شاخوں سے، ہم ایک ایک ڈالی دھلتے رہیں، ایک ایک پتی دھلتے رہیں، اس کا کوئی حاصل ہونے والا نہیں، کیوں؟ لیکن جڑیں سوکھ رہی ہیں، ہم خود جڑیں ہیں اس کی۔ ہم اپنے آپ کو ہرا بھرا رکھیں، ماحول ہرا بھرا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پرسنل بیلنسنگ کا نام ہی ڈسپلن ہے۔ جی، جہاں میری پرسنل بیلنسنگ میں اوپر نیچے ہوا، میری باڈی نے بیماری کے طور پہ ریئیکٹ کیا۔ میرے ایموشنز کے اندر
डिसिप्लिन का ऊपर नीचे हुआ, मैं डीफोकस हो गया, बिल्कुल, अपने रास्ते से भटक गया. अगर मुझे सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, अगर मुझे इंट्रोस्पेक्ट मैं हमेशा करता रहूं, सेल्फ अवेयर हो मेरे अमल के अंदर, मेरे एक्शन के अंदर, कि ये मैंने करना नहीं था, मैंने कर लिया है, ठीक है, आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ. राइट, अगर मैं डिसिप्लिन के ऊपर आके बैलेंस कर लूं, बैलेंस के बाद भी मौलाना साहब मेंटेनेंस बहुत जरूरी है. मेडिकल एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ले तो लिया, 5 साल उसको मेंटेन करना, जी, स्टडी करना, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, शादी हो गई बच्चे की. मेरा भी बोलना बहुत आसान है, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल. राइट, लेकिन अगर मैं 24/7 की अगर जिंदगी अगर मैं कॉन्शियस से जीना चाहता हूं, जी, तो मुझे हर अमल पे ऊपर एक हैबिट बनानी चाहिए कि ये डिसिप्लिन है. और एक मर्तबा मेरे माइंड को ट्रिमेंडसली पॉजिटिवली मैंने उसको अगर चैनलाइज कर लिया, जी. तो सेल्फ डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट आ जाएगी. ये मैं आपसे अभी पूछना ही चाह रही थी कि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब डिसिप्लिन लाना, हमको जब अवेयरनेस ऐसी होती है कि हमारे पास डिसिप्लिन की कमी है, तो हमें इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में लाना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो भी वाजिबात है और जो भी अच्छे काम है, तो हम कुछ दिनों तक करते हैं बड़ी पाबंदी से, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद वो स्लोप नीचे जाने लगता है और फिर हम अपने पुराने जो अनऑर्गेनाइज तरीके हैं उस पर वापस आ जाते हैं. तो जब हमको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को पुख्ता तौर पर लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले रिफॉर्मेशन कहाँ आना चाहिए? थिंकिंग के अंदर मुझे ये करना है, मैंने पहले ही बताया कि डिसिप्लिन का मतलब मुझे नहीं करना है तो भी मुझे करना है, राइट, बिकॉज वही एक ब्रिज है मेरे गोल और मेरे गोल अटेनमेंट के दरमियान में, चाहे वो दुनियावी हो, आखिरत का गोल हो, जो भी हो. जी, नहीं अच्छा लगता है मुझे, उठना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा. आई वांट टू डू नाउ, दिस इज द टाइम, आई एम अवेयर एंड आई हैव टू डू इट राइट अवे, बिकॉज ये मुझे करना ही है. अब जब आपने अंदर के अली अकबर को बोल दिया करना है और वो काम पे लग गया, तो फिर डिफिकल्ट नहीं होती है. जैसे किसी एपिसोड में आपने ही बताया था, शायद लास्ट एपिसोड में, कि नमाज शब में रात को उठना, राइट, तो माइंड सेट हो गया तो उठते. रमजान में उठते हैं लोग, सुबह 4 बजे उठ के सहरी करते, तो माइंड सेट है. तो इस डिफिकल्टी सिचुएशन में आप ना आए. अगर ये मिसाल हम इस्तेमाल करें तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगी कि वो आदमी जिसको हमने देखा होगा कि रस्सी पर चलता है. जी, मैंने एक मरतबा टीवी में देखा था, वो तो बहुत आराम से जा रहा था और मेरी सांस रुकी हुई थी कि ये अब गिरा तब गिरा. जी, शायद हज़ारों फीट की बुलंदी के ऊपर, इस पहाड़ पर से उस पहाड़ और नीचे न जाने कितनी गहराई. क्या मुमकिन है कि ये आदमी एक सेकंड के लिए अपनी उस पोजीशन से गाफिल हो जाए? जो वो बांस लिए हुए है जिससे वो बैलेंस बना रहा है, जो स्टेपिंग कर रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है, मुमकिन है. हमारी पोजीशन भी बिल्कुल इस दुनिया में ऐसी ही है. एक लम्हे के लिए भी अगर हम गाफिल हुए तो वो जो बैठा हुआ है हमको गिराने के लिए, जी, वो नहीं चूकेगा, फौरन हमको पाताल में ले जाके फिर हम शुरू करें एक 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 स्टेप, एक एक स्टेप. ऊपर आ जाना उतना मुश्किल नहीं है, अपने आप को वहाँ पर बाकी रखना बिल्कुल, ये मुश्किल काम है. मन अरफा नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह. जिसने अपने आप को पहचान लिया का मतलब ये नहीं कि एक मरतबा पहचान लिया बस हो गया फुर्सत ज़िंदगी भर के वास्ते. नहीं, जो अपने आप अपने नफ्स के ऊपर नज़र रखे रहेगा, गोया वो अपने परवरदिगार पर नज़र रखे रहेगा. बिल्कुल, फिर वो अपनी भी परवाह करेगा, उसकी दीगर मखलूक़ात की भी परवाह करता रहेगा. और ये सिलसिला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रहेगा. बाकी रखना पड़ेगा अगर इंसान कामयाबी चाहता है. एक आलिम दीन के लिए वाक़या मशहूर है कि उनका बिल्कुल आखिरी वक्त था, बिल्कुल दम निकलने वाला था. उनके जानने वाले एक दोस्त आलिम दीन थे, वो उनकी इयादत के लिए आए. भाई सुना बस तुम्हारी हालत खराब, बस समझ लो कि बस चलाओ है और बस जा रहा हूँ. भाई तुमको याद होगा यार, एक बार तो हम लोग बैठे हुए थे फलां आगा के अपने उस्ताद के दर्स में, उन्होंने जो मसला बयान किया तो वो क्या था?
ارے تسبیح پڑھو تمہیں موت آنے والی ہے, یہ کرو وہ کرو, کہاں یہ سب چکر میں پڑے ہوئے ہو. میں اپنے لفظوں میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس ایک مسئلے کا جاہل مروں یا اس ایک مسئلے کا عالم مروں؟ مر رہا ہوں, ٹھیک ہے, موت آنے والی ہے, بالکل ایک دم دم آخر ہے, لیکن وہ مسئلہ ہم کو بتا دو تاکہ ہم جان کے اس کو مر جائیں. بالکل. اس کے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب تو ہم چلو بوڑھے ہو گئے, اب تو ہم ریٹائر ہو گئے, اب تو ہم اس منزل پر آ گئے. ارے نہیں, کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں آدمی آنے کے بعد اطمینان اور چین کا سانس لے کہ اب تو ہم ساری مشکلات اور جھنجھٹوں اور برائیوں اور سلپ ہونے سے اوپر آ چکے ہیں. لہٰذا انسان کو اپنے اوپر نظر رکھنا ہے اور رکھے ہی رہنا ہے. یہ اس کا دو ہی انگریڈینٹس ہے. ایک تو سیلف اویئرنیس, ہمیشہ اپنے آپ کو میں ناپتا تولتا رہوں کیا ہے میرے اندر اور کیا مجھے کرنا ہے, کیا مجھے نہیں کرنا ہے. اینڈ دوسرا کہ میں فوکس رہوں. جی. جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ جو پیچھے اندر بیٹھا ہوا ہے, اگر میرا کانشیس, سب کانشیس, انکانشیس تک اگر یہ دو باتیں اگر پہنچ گئی اور میں نے مینٹین کر لی, اس بات کو بیلنسنگ کر لی, تو سمجھو کہ میں کمفرٹ زون میں ہی جیوں گا اور سیلف ڈسپلن کے ساتھ جیوں گا. اور یہی انگریڈینٹس ہے جو مجھے سکسیس کی طرف لے جائیں گے اور مجھے ایک معیار تک لے جائیں گے. اینڈ دین آئی ول بی دا رول ماڈل فار مائی فیملی. جی. ڈاکٹر صاحب, ایک آتھر ہے نیپولین ہل, انہوں نے کہا ہے کہ سیلف ڈسپلن بگنس ود دا ماسٹری اوور یور تھاٹس. اف یو ڈونٹ کنٹرول واٹ یو تھنک یو کانٹ کنٹرول واٹ یو ڈو. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں نے آلریڈی آپ کو اس کا جواب دے دیا. مجھے میرے ذہن کے اندر فوکس رہنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ میری فیلنگ جو آئے گی کہ مجھے کرنا ہے. اب جو ڈیفیکلٹ جو چیپٹر تھا یا ڈیفیکلٹ کوشچن مارک تھا, وہ ڈیفیکلٹی کو ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں. جی. جب تھنکنگ کے اندر آ گیا کہ مجھے کرنا ہے, آپ کی فیلنگز کے اندر آ گیا کہ مجھے کرنا ہے, تو آپ کا بیہیویئر بائی ڈیفالٹ آ جائے گا. اور آپ کا بیہیویئر سیلف ڈسپلن والا ہوگا, یو ول گیٹ دا آنسر. جی, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ سب کانشیس اور کانشیس مائنڈ میں اگر وہ بات بیٹھ گئی تو اس کو مینٹین کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. پر اس کو بٹھانے کے لیے کانشیسلی پہلے مجھے تھاٹ کرنا پڑے گا. جی. میرے تھاٹ کو جو ڈائریکشن دینا پڑے گا. جی. جب تک میری تھاٹ کو ڈائریکشن نہیں ہوگا, میں لیزی اور سلوتھ ہوتے رہوں گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کے لیے بہترین بات یہ ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کام مشکل ہے, آسان کام نہیں ہے. جی. لیکن اگر انسان اس کے اوپر مکمل توجہ رکھے تو کامیابی حاصل کر سکتا. اور اس مکمل توجہ کے لیے ضروری ہے جو الگ جو انگریڈینٹس ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں, اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیات کا بار بار تذکرہ کیا جائے کہ جنہیں ان چیزوں کے اوپر کمانڈ رہا ہے. جی. میں صرف 14 معصومین کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, ان کے علاوہ کتنی ہی شخصیات تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے لیے ایک جھوٹا ہسٹورین بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. جی. کیسے؟ وہ بھی تو آدمی تھے, کوئی اللہ کی طرف سے الگ سے ان کا سافٹ ویئر بن کے نہیں آیا تھا, معصوم نہیں تھے وہ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہی اپنے نفس کے اوپر قابو اور کنٹرول. ہم بار بار ان کی سوانح پڑھیں, ان کی بائیوگرافی پڑھیں, ان کے دن و رات کو جانیں, جس کے لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کو جانیں. اہل بیت سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو ہم 12 امام, یا ان کے علاوہ بھی شخصیات جو ہیں ان کی زندگانی, یا ہمارے جو بزرگ علماء تھے. ہمارے ایسے علماء بھی گزرے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو مرتے وقت بتایا کہ آج تک پوری زندگی میں میں نے کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیا. کیسے؟ بھائی تھے تو ہمارے جیسے آدمی. بالکل. ان کے اندر بھی خواہشات تھیں, ان کے اندر بھی تڑپ تھی, ان کے اندر بھی للک تھی, ان کے اندر بھی چیزوں کی چاہت تھی. جو آنکھ ہمارے اندر ہے وہی ان کے اندر, جو ہم کان ہمارے اندر, جو شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے وہی ان کو بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا. مگر وہی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیشہ وہ اپنے نفس کا مراقبہ اس کو کہتے ہیں, یعنی نفس کے اوپر کنٹرول رکھنے کے سلسلے میں مسلسل فکر مند رہنا.
جی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سنوارے رکھیں, کیسے اپنے آپ کو سجائے رکھیں. کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل. آج جو یہ کنٹرول ہم کھوتے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کم ہوتا جا رہا ہے. جی تذکرے سمٹ کے چہاردہ معصومین تک آ کے محدود ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری اس چینل کے حوالے سے ہے کہ اس طرح کی شخصیات کا جنہیں اپنے نفس کے اوپر کیسے ہوا وہ ہم بتائیں, جی کیسے وہ اس منزل تک پہنچے, کیسے بلال حبشی کو کوڑوں پر کوڑے پڑتے رہے مگر ایک لمحے کے لیے زبان سے بھی نہیں کہا انہوں نے جو دشمن کہلوانا چاہ رہا تھا. کیسے بھوک میں, پیاس میں, خراب حالات میں, دشمنیوں میں, جنگ میں, گرمی میں, کیسے انہوں نے غلط راستوں کو نہیں ایک سوچا تک نہیں. ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان خوبصورتیوں کو, یہ ہمارے نفس کی خوبصورتی ہے, اپنے نفس کو ان خوبصورتیوں سے مزین کرنے کے لیے, سجانے کے لیے, آراستہ کرنے کے لیے اس طرح کی پازیٹیو شخصیات جو تاریخ کی رہی ہیں ان کا بیان بھی بہت قیمتی ہے اور ضروری ہے. جی ہم خود متاثر ہوئے تھے جب امام خمینی کی ڈاکیومنٹری ہم نے دیکھی تھی, BBC والوں نے بنائی تھی, لیکن پھر بھی ان کا جو ڈسپلن تھا, وہ جس طرح سے انہوں نے وہ ریولیوشن لایا تھا, وہ پڑھ کر, وہ دیکھ کر ہی ہم کو ایسا لگا کہ ہمارے پریزنٹ ایج میں بھی ایسی شخصیتیں اچھی بات آپ نے کہی. مجھے بھی جب میں نے وہ تصویریں دیکھیں جہاں امام خمینی جنہوں نے اتنا بڑا اسلامی انقلاب برپا کیا, اپنے کچن میں چائے بنا رہے ہیں, بچوں سے کھیل رہے ہیں, اپنے گھر کے افراد کو بھی چائے بنا کے دے رہے ہیں, معمولی ناشتہ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں بھائی. تعجب لگا تھا کہ اتنا پاورفل شخصیت اور اس طرح سے نارمل لائف بھی جی رہا ہے اور اتنا بڑا ریولیوشن بھی لے کر آ گیا جو کتنے سارے. اسی لیے میں نے کہا کہ بڑی ہی بہترین بات ان خوبصورتیوں کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایسی شخصیات کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو اور بات چیت ہو. آج کا معاشرہ جو ہے نا وہ اتنا ڈسٹریکٹڈ سچویشن ہے, واٹس ایپ بولو, انٹرنیٹ بولو, فیس بک بولو, آپ نام لے لو. اس سچویشن کے اندر یہ ایک ہی کڑی جو مولانا صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ کڑی کہی ہے کہ ایسے شخص کو ہمارے درمیان میں ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو ہمارا مینٹر بنانا چاہیے, رول ماڈل بنانا چاہیے کہ یس ہی کین ڈو, ایون آئی کین ڈو اٹ. وہ بھی اسی سچویشن میں رہتا ہے, اسی معاشرے میں رہتا ہے, اسی ڈسٹریکشن والے معاشرے میں رہتا ہے, بٹ اسٹل ہی از فوکسڈ. وائی کانٹ آئی. اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمارے ویورز کویشچن سیکشن کی طرف. جی ضرور. یہ پہلا سوال ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے دادا ہمیشہ ہم سب کے ساتھ سختی کرتے ہیں, ان کے مطابق ہم لوگوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ نماز, قرآن, حدیث وغیرہ کو پڑھنا چاہیے. ہم اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اکثر ہم کو چڑ ہونے لگتی ہے. کیا ہم اس دنیا میں کسی چیز کا لطف نہیں لے سکتے؟ یقیناً ہم اس دنیا میں چیزوں کا لطف لے سکتے ہیں, مگر وہی لطف جو ہمارے لیے فائدے مند ہو, وہ لطف نہیں جو ہمارے لیے خود نقصان دہ ہو. کوئی کہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے, ہمارے دادا کیوں روک رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر نہ چڑھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, کتنا مزہ آئے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ابھی اس لیے کہ ہم اس انگارے پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کھڑے ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا, دیکھیے اس میں سے لپٹیں نکل رہی ہیں, اس میں سے لو نکل رہی ہے. لیکن جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا یہ ہمارے دادا پردادا, ہمارے بزرگ جو ہم کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنے تجربات کی روشنی میں جو ہمارے لیے کم اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اسی سے روکنا چاہتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو, ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, ابھی وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو کہ ہم اپنے وقت کا زیادہ حصہ, ایک بڑا حصہ چیٹنگ میں, واٹس ایپ میں, تو ٹیلی گرام میں, تو پتہ نہیں کس میں, تو ضائع کر رہے ہیں. وہ بزرگ ہماری بھلائی چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ تم وہ کام کرو کہ جس سے اپنے وقت کی صحیح اس کو یوٹیلائز بھی کرو, صحیح اپنے آپ کو سجا سکو, اپنے آپ کو بنا معنوی طور پر, روحانی طور پر. اور اگر ہم یہ ثابت کر لے جائیں کہ نہیں, اگر ہم موبائل میں کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ بیکار کی بات نہیں ہے,
تو دادا بھی منع نہیں کریں گے. جی یہاں پر سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا بینیفیشیل ہے کیا نہیں. پھر وہ منع نہیں کریں گے, وہ منع ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ تم وہ کر رہے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. آپ کا ٹائم, آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کی انرجی کہاں صرف ہوتی ہے, آپ خود ڈیسائیڈ کرو. اگر صحیح جگہ ٹائم, ٹیلنٹ اور انرجی صحیح جگہ پہ صرف ہو رہی ہے, nobody will say no to you. کوئی کنسٹرکٹیو چیز کے لیے nobody will say no to you. Right. Because they will see کہ اس کا ٹائم, ٹیلنٹ اور انرجی صحیح راستے پہ جا رہی ہے. بالکل بالکل. تو آپ کو کوآپریٹ کریں گے, بلکہ وہ حوصلہ افزائی کریں گے, کوآپریٹ کریں گے, آپ کو موٹیویٹ کریں گے. بالکل. یہ دوسرا سوال ہے, یہ کسی نے انگلش میں ہمیں کویشچن سینڈ کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ان دس ورلڈ آف ٹیمپٹیشنز ویئر ایوری فوربڈن تھنگ از پریزنٹڈ ان دا موسٹ ڈیزائریبل مینر, it becomes extremely difficult for a Muslim man to lower his gaze or for a woman to wear truly modest clothes. Can you please suggest us some means to practice self-control in the true meaning of the word? کہ آج کل کے زمانے میں یہ جو جتنا ڈسٹریکشن اس سوال کا بھی جواب ابھی بالکل گزر گیا ہے کہ پہلے یہ ہم طے کریں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے, آگ کیا ہے. اور اس طرح کا مثلا پھول کے اندر کہیں کہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اندر لائٹنگ رہتی ہے, تو یہ پھول کے اندر لائٹنگ ہے یا یہ انگارے ہیں, بالکل یہ ہمیں طے کرنا ہے. ماڈرن ورلڈ سب کا سب برا نہیں ہے, ڈریسنگ سب کی سب بری نہیں ہے. کس نے منع کر دیا کہ آپ بہتر سے بہتر ڈریسنگ نہ کریں, مگر اس ڈریسنگ کے ساتھ نامحرم کے سامنے جانا گویا اس پھول کی لائٹ کو چھونا جو اصل میں انگارہ ہے. بالکل. اور اس کے لیے آپ کا نفس بھی, آپ کا ضمیر بھی, آپ کی عقل بھی اجازت نہیں دے گی, چاہے کہ شریعت اور اسلام اور مذہب. بالکل. Your intention will create your attention. Truly said. اگر آپ کا انٹینشن پلیجر کی طرف ہے تو آپ ورلڈلی کی طرف جاؤ گے, آپ کو ڈسٹریکشن آپ کو ڈسٹریکٹ کر پائے گا. اگر آپ کا انٹینشن الگ ہے تو کوئی ورلڈلی طاقت آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر پائے گی. سو کریکٹ یور انٹینشن, کریکٹ یور اٹینشن. دیکھنا ہے کہ مٹیریلسٹک پلیجرز کی طرف جانا ہے کہ اسپریچول ہائی کی طرف. اور پلیجر ہمیشہ باہر سے آتا ہے, میں نے کوئی پروگرام میں بھی کہا تھا, پلیجر ہمیشہ باہر سے آتا ہے, اور پلیجر سے کبھی بھی کسی کا من بھرتا نہیں ہے. آئی وانٹ مور اینڈ مور, مور اینڈ مور, مور, بیکاز باہر سے آتا ہے. ہیپینس جو ہے وہ اندر سے آتی ہے. تو اگر یہ ورلڈ میں رہنا چاہتے ہو اور ہیپینس سے کرنا چاہتے ہو تو مولانا صاحب نے بتایا کہ کوئی لباس برا نہیں ہے اور کوئی چیز بری نہیں ہے, پرووائڈیڈ یور انٹینشن اگر صحیح ہو تو آئی تھنک یو ول گیٹ دا آنسر آف دس. بہت بہت شکریہ آغا, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج سیلف ڈسپلن کے بارے میں بہترین درس آپ لوگوں نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو فراہم کیا. امپلیمنٹ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو بھی ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہی کوشش ہے, اور آپ لوگوں بھی جو ہماری باتیں سن رہے ہو تو کوشش کریں امپلیمنٹ کرنے کی. بلکہ آج ہی سے شروعات کریں, شروعات کریں گے تو آگے بڑھ سکیں گے. جی تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی جہاد نفس کی آخری پیشکش. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. آپ کے ریویوز, آپ کے فیڈ بیک اور سجیشنز کا ہمیں انتظار رہے گا. دیکھتے رہیے چینل ون, پیغام انسانیت. خدا حافظ.